الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ قابل احترام ناظرین، البلاغ چینل کے دینیات کے پروگرام میں آپ کا خیر مقدم۔ الحمدللہ، رمضان کا مہینہ اپنی تمام رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ ہم پر سایہ فگن ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا، ھدی للناس، جو دنیا کے تمام انسانوں کے لیے، رہتی دنیا تک کے لیے، قیامت تک کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ وبینات من الھدی والفرقان، اور ایسی واضح تعلیمات پر، ٹیچنگز پر مشتمل ہے جو بہت ہی واضح ہیں، ہدایت کا سامان فراہم کرتی ہیں۔ ایسی تعلیمات جو ہدایت سے نوازتی ہیں اور فرقان یعنی حق اور باطل کے فرق کو واضح کر کے بتاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب سے انسانوں کو زمین پہ بسایا اس وقت سے لے کر مسلسل لوگوں کی رہنمائی کے لیے وہ انبیاء کرام کو بھیجتا رہا۔ آپ جانتے ہیں کہ جب انسان نے زمین پر آنکھ کھولی تو انسان بولنا جانتا تھا، سننا جانتا تھا، لیکن لکھنا اور پڑھنا نہیں جانتا تھا۔ پھر اس کے بعد انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی کہ ان زبانوں کو، لینگویجز کو ڈیولپ کیا، اور پھر اس کے بعد لکھنے کا فن انہوں نے ایجاد کیا۔ یہ جو حروف تہجی ہیں، الف بے، اے بی سی ڈی یا الفابیٹ، الفا بیٹا گاما وغیرہ وغیرہ، یہ سب تقریباً 4-5 ہزار سال پہلے انسانوں نے ایجاد کیے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کتابوں کو نازل کرنا شروع کیا، اور سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ نے آج سے 1450 سال پہلے 570 عیسوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ 610 عیسوی میں آپ نبوت کے منصب جلیلہ پر فائز کیے گئے، اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کرنا شروع کر دیا۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، شب قدر، ایک بڑی عظمتوں والی رات۔ اس رات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو آسمانی دنیا تک نازل کر دیا، اور پھر وہ رمضان کی ایک صبح تھی جس دن اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی 5 آیتیں نازل کیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ ربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ اور پھر اس کے بعد وقتاً فوقتاً 23 سال کی جو مدت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبرانہ مشن کی، اس کے مختلف مراحل پر کبھی ایک آیت، کبھی چند آیتیں، کبھی کوئی صورت، کبھی کوئی صورت کا کوئی حصہ، اس طریقے سے قرآن مجید نازل ہوتا رہا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی، آپ کی عمر میں ہی، جب تک آپ زندہ تھے اس وقت ہی پورے کے پورے قرآن مجید کو مرتب کر کے بتا دیا گیا کہ یہ قرآن مجید ہے۔ اس میں 114 صورتیں ہیں، اس میں 6236 آیتیں ہیں۔ یہ صورت ایسی ہے، یہ صورت اتنی لمبی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو قرآن شریف مرتب کر دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا بھی ذمہ لے لیا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یقیناً ہم نے اس قرآن مجید کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ حاضرین، یہ حصول نزول قرآن کا زمانہ ہے، اسی لیے اس مہینے کو یہ برکت عطا فرمائی۔ یہ رحمتوں کا، برکتوں کا زمانہ ہے، یہ نماز اور روزوں کا زمانہ ہے، یہ تراویح کی طویل رکعتوں میں قرآن شریف کی
تلاوت کو سننے کا زمانہ ہے، یہ تہجد میں قرآن مجید کو دہرانے کا زمانہ ہے، اور یہ وہ زمانہ ہے جب آدمی صبح سے شام تک روزہ رکھتا ہے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انسان کو کہ ہر کام پہ اجر دیا جاتا ہے، 1 گنا 2 گنا 7 گنا تو دیتا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ، 10 گنا 25 گنا 50 گنا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بہت زیادہ نوازنے اور عطا و بخشش کرنے والا ہے، وہ کسی کام کا ثواب 700 گنے تک دیتا ہے۔ لیکن فرمایا ہمارے آقا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ روزے کا ثواب اس سے بھی زیادہ ہے، جتنا چاہوں گا میں آپ روزے کا ثواب دوں گا، روزہ خاص میرے لیے ہے، میں جتنا چاہوں گا اجر دوں گا۔ میرے بندے نے میرے لیے اپنا کھانا پینا اور اپنی خواہشات کی پیروی کو ترک کر دیا، اسی لیے میں اسے دوں گا۔ تو ہم اس میں روزے رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مرحمت و مواسات کا زمانہ، مرحمت ہمدردی، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک، ہمدردی کا اظہار، اور ہمدردی صرف زبانی ہی نہیں ہونی چاہیے، وہ عملی بھی ہونی چاہیے۔ لوگوں کی ضروریات کو سمجھا جائے، ان کے کھانے پینے کا انتظام کیا جائے، ان کے لیے ایک ایسا نظام قائم کیا جائے جس میں وہ عزت کے ساتھ روزی کما سکیں، ہر ایک شخص کی ضرورتیں پوری ہوں، اور صرف کھانے پینے کی ضرورتیں ہی نہیں، کپڑوں کی ضرورتیں ہوتی ہیں، مکان کی ضرورتیں ہوتی ہیں، علاج کی ضرورتیں ہوتی ہیں، تعلیم کی ضرورتیں ہوتی ہیں، سفر کرنے کی ضرورتیں ہوتی ہیں، مختلف سماجی ضرورتیں ہوتی ہیں، سیاسی ضرورتیں ہوتی ہیں، ان سب کا انتظام ہمیں کرنا چاہیے۔ اور اس کی ایک علامت یہ بھی ہے لوگوں کو افطار کرایا جائے، لیکن صرف افطار ہی نہیں کرایا جائے، ان کی سحری کا بھی انتظام کیا جائے۔ یہ جن کے پاس وسائل بہت کم ہیں، رزق کے وسائل نہیں ہیں، ان کے لیے انتظام کیا جائے۔ پھر اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ نوکریوں کا نظام ہونا چاہیے، ایمپلائمنٹ جنریشن ہونا چاہیے، ایسی انڈسٹریز قائم کرنا چاہیے جن میں لوگوں کو کام ملے۔ تو مرحمت و مواسات کا زمانہ، یہ بھی فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر جنت تک پہنچا دیتا ہے۔ ایک مومن کو مختلف مشکلات، پریشانیوں، تکلیفوں اور مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، خاص کر ان مومنوں کو جو سچے مومن ہیں، جو اللہ کے دین کا کام کرتے ہیں۔ تو صبر کی بھی ہمیں اس میں ٹریننگ ملتی ہے کہ اور لوگ دیکھتے ہیں، غیر مسلم دیکھتے ہیں، مرد، عورتیں، چھوٹے چھوٹے بچے کس طریقے سے مشقت کرتے ہیں، کس طریقے سے صبر کی ایک ان کو عادت ڈلی جاتی ہے، تاکہ دنیا میں ہر وقت وہ مشکلات اور مصائب میں ثابت قدم رہیں۔ تو یہ مہینہ ہم پر سایہ فگن ہے، اس مہینے سے ہم کو زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانا چاہیے، اور چونکہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، اس لیے قرآن کو پڑھنا، پڑھانا، سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ایک اور غلط سلوک ہم کرتے ہیں قرآن شریف کے ساتھ، قرآن شریف کو صرف تلاوت کرنے کی اور بغیر سوچے سمجھے پڑھ دینے کی چیز سمجھتے ہیں۔ نہیں، ایسی مجلسیں ہونی چاہیے، اور جس میں ہم قرآن شریف کو سمجھیں اور سمجھائیں۔ پھر اتنی صلاحیت ہم پیدا کریں اس مہینے میں کہ رمضان کے بعد اللہ تعالیٰ کے اس کلام کا پیغام جو ساری انسانیت کے لیے فلاح و بہبود کا، کامیابی کا، کامرانی کا پیغام ہے، اس کو دنیا کے تمام لوگوں تک پہنچائیں۔ ابھی ہندوستان ہے، یہاں پر مسلمان ہیں، تقریباً 15% ہیں، اتنی بڑی آبادی ہے، ہندو بھائی ہیں، عیسائی بھائی ہیں، اور دوسرے سکھ بھائی ہیں، ان تک پیغام پہنچائے۔ اور دنیا میں مسلمان جہاں جہاں بھی رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج دنیا کے تمام 200 ملکوں میں مسلمان پائے جاتے ہیں، وہاں بھی قرآن مجید کے پیغام کو ان کو لوگوں تک پہنچانے کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ بات بھی ضروری ہے کہ رمضان میں راتوں میں عبادت کرے، تہجد کا اہتمام کرے۔ اور دیکھیے بہت آسان ہے، سحری کے لیے تو ہم اٹھتے ہی ہیں، وہی تہجد کا وقت ہے، 2-4 لقمے کم کھا لیجئے، یا چلیے 2-4 لقمے زیادہ بھی کھا لیجئے، کوئی بات نہیں، تھوڑا ٹائم نکالیے، 8 رکعتیں پڑھیے، 4 رکعتیں پڑھیے، 2 رکعتیں پڑھیے۔ اگر وہ بھی نہیں ہو سکتا، شروع بیٹھ جائیے، اللہ سے دعا کیجئے، گڑ گڑائیے اللہ تعالیٰ کے حضور، اپنی زندگی کا جائزہ لیجئے، پچھلا سال کیسا گزرا، اور رمضان میں آپ کس طرح تربیت حاصل کر رہے ہیں، اگلا سال آپ کس طریقے سے گزاریں گے۔ ایک ڈائری میں یا کاغذ پہ لکھ لیجئے میرے اندر یہ خامیاں ہیں، میں ان خامیوں کو دور کروں گا اس مہینے میں، میرے اندر یہ خوبیاں ہیں، ان خوبیوں کو میں اور زیادہ بڑھاؤں گا۔ زکوٰۃ بھی اسی مہینے میں دی جاتی ہے، کیونکہ
دیگر مہینوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ثواب فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ نفل کا جو ثواب دوسرے مہینوں میں ہوتا ہے، نفل کام آپ کریں تو فرض کام کے برابر آپ کو ثواب ملے گا۔ ایک فرض کرے تو بہت سے فرائض، 70 فرائض کے برابر آپ کو ثواب ملے گا۔ تو اس مہینے میں نیکی کی ایک فضا قائم ہو جاتی ہے، داد و دہش کا عالم ہوتا ہے، غریبوں کے مسائل کو حل کیا جاتا ہے، بیت المالوں کے ذریعے سے لوگوں کی خدمت کی جاتی ہے۔ تو اس مہینے میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ سے زیادہ دعا بھی کرنی چاہیے، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اسی میں شب قدر آتی ہے۔ شب قدر 21، 23، 25، 27، 29 کبھی بھی آ سکتی ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سال 25 کو، اگلے سال 21 کو آئے، کبھی 27 کو آئے۔ تو یہ طے کر لینا کہ 27 ہی کو آتی ہے، اس کی کوئی واضح دلیل نہیں ہے، اور اس کو اس لیے مخفی رکھا گیا ہے، چھپا کر، کہ آپ زیادہ تر راتوں میں اس کو تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ ہاں، اعتکاف بھی کیا رہتا ہے آخری 10 دنوں میں یا 9 دنوں میں، جو آخری عشرہ ہوتا ہے اس میں اعتکاف کیا جاتا ہے، مسجد ہی رہتا ہے۔ عورتیں مسجد نہیں، وہ گھر ہی میں اعتکاف اپنا کریں۔ تو اس طریقے سے یہ عبادت کا، ریاضت کا، ذکر کا، اذکار کا، محبت کا، انسانیت کا، شرافت کا، خدمت کا، لوگوں کی مدد کرنے کا، لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کا، لوگوں کے مسائل کے حل کے لیے انتظام کرنے کا، ان کی روحانی ترقی، ان کی معاشی ترقی، ان کی فکری ترقی، ان سب کا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ مہینہ عنایت فرمایا ہے، تو ہمیں زیادہ سے زیادہ اس سے استفادہ کرنا چاہیے، اور کوشش یہ بھی کی جائے کہ ہم ہر وقت باوضو رہیں۔ نماز کے لیے تو وضو کرتے ہیں، اس کو ذرا برقرار رکھیں، اور بہت زیادہ پرخوری اچھی چیز نہیں ہے۔ میرا تجربہ یہ ہے کہ اگر آپ سحری میں تھوڑا کم ہی کھائیں تو آپ کا روزہ بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ اور الحمدللہ، گرمی ہو، سردی ہو، کم وسائل ہوں، زیادہ وسائل ہوں، ہر وقت ہم روزہ رکھتے ہیں، اور روزے سے آدمی اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ آپ بھی دعا کیجیے اور آمین کہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچا مسلمان بنائے، انسانیت کا سچا خیر خواہ اور بہی خواہ بنائے، اور اس رمضان کے ایک مہینے میں اتنی تربیت حاصل کر لینے کی توفیق دے کہ ہماری زندگی بہتر ہو جائے، اور کم سے کم اگلے 11 مہینوں تک ان کے اثرات باقی رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔